السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور سلطنت دونوں ہی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت مل جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ ایسی بے مثال حکومت کی دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سلطنت بھی آپ کا معجزہ ہو۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 13 برس کی عمر میں سلطنت عطا کی گئی اور 40 برس تک آپ نے حکومت فرمائی۔ جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں سب پر ہی آپ علیہ السلام کی حکومت تھی۔ آپ کے لشکر میں جنات، جانوروں کی طرح پرندوں کا ایک دستہ بھی شامل ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ ٹھہر گئے۔ پرندوں کے دستے میں موجود ہدہد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیر کو نکل گیا۔ وہ اڑتے اڑتے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک اور ہدہد نظر آیا۔ اس ہدہد نے ملکہ بلقیس اور اس کی سلطنت، لشکر اور تخت کے بارے میں بتایا اور بلقیس کی سلطنت کا نظارہ بھی کروایا۔ اس لیے اسے کافی دیر ہو گئی۔ ہدہد کی ذمہ داری بیسیکلی یہ تھی کہ جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرا کرتے وہاں یہ پانی کی نشاندہی کرتا، یعنی پانی تلاش کرتا، کیونکہ وہ پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کوریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور جگہ کھود کر پانی نکال لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہیں ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے کہ آیا یہاں پانی موجود ہے یا نہیں، لیکن ہدہد بھی موجود نہ تھا۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس سے اس کی تاخیر کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، نہایت ہی ادب سے عرض کی کہ میں ملک سبا کی خبر لایا ہوں۔ اس ملک پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کی شایان شان ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا اور عالیشان تخت بھی ہے۔ جب ہدہد نے اپنی پوری بات سنا دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اس پر پھینک دو، پھر دور ہٹ کر دیکھنا کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ ایک دن جب ملکہ بلقیس وزیروں اور درباروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ہدہد آیا اور اس نے خط ملکہ پر پھینک دیا۔ ملکہ نے خط اٹھایا اور اس پر لگی مہر دیکھ کر وزیروں سے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا ایک معزز مکتوب یعنی خط آیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھ کر سنایا اور ساتھ ہی اپنے مشیروں سے مشورہ بھی کیا۔ یہ پایا کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا جائے، اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف اسی پر راضی ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ اس خط میں بھی اسی بات کی دعوت دی گئی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے تحفے واپس کر دیے اور قاصد سے فرمایا کہ اگر ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم انہیں جنگ میں شکست دے کر وہاں سے نکال دیں گے۔ پیغام لانے والے نے آ کر ملکہ بلقیس کو جب بتایا تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔
پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے قریب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے اپنے ایک وزیر حضرت آصف بن برخیہ سے پلک چھپکنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا، اور ساتھ ہی اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئیں تو ان سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ صحن میں آ جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے پانی جاری تھا اور پانی میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ ملکہ نے صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشے سے بنا ہوا ایک صحن ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس حیران رہ گئی اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بادشاہت اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور سورج کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے اور انہیں برائی سے روکنے میں گزاری۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں برائی سے روکتے رہیں۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔